سجدہ کرنے کو مصلے پر رکھی خاک شفا، سجدہ کرنے کو مصلے پر رکھی خاک شفا، یہ تخیل کو میرے قلب و بلا تک لے گئی۔ سجدہ کرنے کو مصلے پر رکھی خاک شفا، یہ تخیل کو میرے کرب و بلا تک لے گئی۔ اور شعر دیکھیے گا، دشمن حیدر جہنم ہی ٹھکانہ ہے تیرا، دشمن حیدر جہنم ہی ٹھکانہ ہے تیرا، کیوں؟ یہ تیری نسل خطا تجھ کو فنا تک لے گئی۔ یہ تیری بہت تیرا شکریہ صاحب، آواز بلند تر سلام، یہ تیری نسل خطا تجھ کو فنا تک لے گئی۔ مقطع کافی صاحب، خان صاحب اور آپ سب مولائیوں کے نام، مولا آپ سب کو آج کی شب کے صدقے امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے۔ شعر دیکھیے گا، آپ سب کو ذکر رہا ہوں کہ ایک عاصی کو قضا سے یوں بقا تک لے گئی، حر کو زینب کی دعا رب کی رضا تک لے گئی۔ مقطع دیکھیے گا کہ میں نوازش جب نجف سے کربلا پیدل چلا، میں نوازش جب نجف سے کربلا پیدل چلا، خوشبوئے خاک شفا شہر عزا تک لے گئی، خوشبوئے خاک شفا شہر عزا تک لے گئی، اور حر کو زینب کی دعا رب کی رضا تک لے گئی۔ صلوات پڑھیے میں اپنا کلام ویسے تو مولانا عباس کے بہت کلام یہاں ماشاءاللہ میں نے سے بھی پڑھے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں ایک دو کلام جو ہے بالکل نئے ہیں، تو میں اسی طرف سے آپ کو بالکل تازہ کلام جو مولا کی بارگاہ سے نصیب ہوئے وہ آپ کو ذکر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، میں آپ کو ذکر زہرا کے لال پر بلند تر صلوات۔ لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ، تو آئے علی ولی اللہ پہ ہی کلام آئے۔ آپ سب کی نظر جس کے دل میں آل محمد کا علی ولی اللہ جس کی ماں نے دودھ پی کے پلایا، وہ شعر دیکھیے گا کہ جس نے پلایا دودھ پلائے علی کے ساتھ، جس نے پلایا دودھ پلائے علی کے ساتھ، لازم ہے ایسی ماں کے قدم چومتے رہو، چومتے رہو، اور گر چاہتے ہو تم پہ کرم ہو حسین کا، عباس باوفا کا علم چومتے رہو، گر چاہتے ہو تم پہ کرم ہو حسین کا، عباس باوفا کا علم چومتے رہو۔ اب اس کا کلام کا ردیف دیکھیے گا، اس کی ہے کہ علی کے بغیر، اب علی کے بغیر کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے، خاص توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے گا کہ کہتے ہیں نا یہ مشکل ہے، یعنی اسے کہتے ہیں مشکل ہے، اس کو میں نے استعمال کیا ہے کہ موجب آر ہے علی کے بغیر، موجب آر ہے علی کے بغیر، بھائی جینا بیکار ہے علی کے بغیر۔ آسان اردو میں، چھوٹی لفظوں میں، چھوٹی بہن میں بس سب کی بات ہے سامنے کہ موجب آر ہے علی کے بغیر، بھئی جینا بیکار ہے علی کے بغیر، اور زندگی نار ہے علی کے بغیر، زندگی نار ہے، نار کہتے ہیں دوزخ کو، دیکھیے گا زندگی نار ہے علی کے بغیر، دوسرا دیکھیے گا زندگی نار ہے علی کے بغیر، اور موت دشوار ہے علی کے بغیر، موت دشوار ہے علی کے بغیر۔ مولا کا فرمان ہے کہ جب ہمارے چاہنے والا، میں ہر مومن کی، ہر شخص کی جو ہے وقت نظر میں پہنچتے ہیں، ہم آتے ہیں، اور جو مومن ہے وہ ہمیں دیکھنے کے بعد موت کا ذائقہ کیا ہے اس کے لیے خوبصورت، میٹھے سے زیادہ شیریں، اور منافق کے لیے اتنا ہی کڑوا ہے، اور ایسے ہے جیسے اس کے لیے حق ہے کہ منافق آتا ہے۔ تو موجب آر ہے علی کے بغیر، جینا بیکار ہے علی کے بغیر، زندگی نار ہے علی کے بغیر،
کے بغیر. اور شعر دیکھیے گا خان صاحب اور ناصر صاحب اور آپ سب کی کہ ہیں سقیفہ کے بھیڑیے قابض. ہے سقیفہ کے بھیڑیے قابض. کیسی سرکار ہے علی کے بغیر. کیسی سرکار ہے علی کے بغیر. کیسی سرکار ہے کوئی سرکار علی کے بغیر. کیسی سرکار ہے علی کے بغیر. اور شعر دیکھیے گا رب اکبر کے ہیں گواہ علی. کیونکہ کہا کہ اللہ کہ میرا گواہ توحید کا محمد اور رسول اور ساتھ مولا مشکل کشا. محمد کی نبوت کے گواہ میں خدا اور علی. علی کی ولایت کے گواہ میں خدا اور محمد. یہ ٹرائنگل دیکھیے گا ذہن میں کہ کیسی سرکار ہے علی کے بغیر. بڑی توجہ محمد آپ کے سامنے ہے کہ رب اکبر کے ہیں گواہ علی. رب اکبر کے ہیں گواہ علی. بھئی کیسا اقرار ہے علی کے بغیر. کیسا اقرار ہے. اچھا پھر شعر دیکھیے گا بہت مثل. کیونکہ مولا کا فرمان ہے حضور پاک کا کہ اپنی عبادات کو اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے مزین. دیکھیے گا کہ ہو عبادت بغیر حب علی. ہو عبادت وہ ہے نا بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. اس میں دیکھیے گا ہو عبادت بغیر حب علی. بھئی صاف انکار ہے علی کے. بڑی مہربانی. ہو عبادت بغیر حب علی. صاف انکار ہے علی کے بغیر. ہمیں دوبارہ ہی نہیں. شعر دیکھیے گا آپ جو علی کے ملنگ بیٹھے ہیں وہ اس کو بولیے گا. دیکھیے گا صاف انکار ہے علی کے بغیر. اور ہم ملنگوں کے واسطے دنیا. ہم ملنگوں کے واسطے دنیا. ہم ملنگوں کے واسطے دنیا. تختہ دار ہے علی کے بغیر. دنیا تختہ دار ہے علی کے بغیر. جیتے رہو ماشاءاللہ. اور مقطع دیکھیے گا کہ یہ نوازش عطا ہے فکر رسا. واہ جو مولا نے عطا کیا ہے یہ ان کی عطا ہے. یہ نوازش عطا ہے فکر رسا. فکر لاچار ہے علی کے بغیر. فکر لاچار ہے علی کے بغیر. اور جینا دشوار ہے علی کے بغیر. اچھا جی ایک میں نے ابھی 13 رجب کو کہا تھا وہ باقی آپ کا کلام کر رہا ہوں کہ دشمن حیدر کو یوں بھی تو جلانا چاہیے. دشمن حیدر کو یوں بھی تو جلانا چاہیے. سب کو مل کے حیدری نعرہ لگانا چاہیے. اور آمد شیر خدا ہے آج ہے 13 رجب. آمد شیر خدا ہے آج ہے 13 رجب. ہر علی والے کو کھل کر مسکرانا چاہیے. ہر علی والے کو کھل کر مسکرانا چاہیے. اور اس قدر جوش ولا ہم کو دکھانا چاہیے. اس قدر جوش ولا ہم کو دکھانا چاہیے. کیا عقیدہ ہے سرے منبر بتانا چاہیے. کیا عقیدہ ہے سرے منبر بتانا چاہیے. اور عتبہ کہتے ہیں چوکھٹ. کیونکہ ہندی کا لفظ ہے اردو میں عتبہ ہے. عتبہ اب دیکھیے گا کہ یوں ولایت کا دیا ہر سو جلانا چاہیے. یوں ولایت کا دیا ہر سو جلانا چاہیے. عتبہ حیدر پہ اپنا سر جھکانا چاہیے. عتبہ حیدر پہ اپنا سر جھکانا چاہیے. اور اس قدر آپ نے بولا
لگائیں ماشاءاللہ دیکھیے گا. اس قدر پھولوں سے گلشن لہلہانا چاہیے, اس قدر پھولوں سے گلشن لہلہانا چاہیے. ہو نہ ہو کیوں اس قدر پھولوں سے گلشن لہلہانا چاہیے. بھئی کیوں نہ اس مصرے پہ بھی مصرع لگانا چاہیے, اس پہ بھی کوئی مصرع کہنا چاہیے. اچھا جی, اب جو شعر ہے وہ آپ نے مزاج کا دے رہا ہوں. آپ سب سے دوالے دیکھیں توجہ خاص رکھیے گا. میں خانہ کو سمجھ آتا ہے ذہن میں, دیکھیے گا کہ روز میں خانہ مودت کا سجانا چاہیے. روز میں خانہ مودت کا سجانا چاہیے. یہ میں خانہ مودت آل محمد کی ادا ہے. روز میں خانہ مودت کا سجانا چاہیے, پھر میں حب علی پینا پلانا چاہیے. سجانا چاہیے, پھر میں حب علی پینا پلانا چاہیے, پھر میں حب علی پینا پلانا چاہیے. دیکھیے, نہ ہم مقصر ہیں نہ ہم غالی ہیں. میرا اشارہ ہے مقصر ہیں نہ غالی ہیں, علی والے حلالی. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق حق علی حیدری. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آل محمد کا حب رکھتے ہیں. علی کی بلا جس کے دل میں ہو, نہ وہ مسحری ہو سکتا ہے نہ وہ مقصر ہو سکتا ہے, وہ صرف علی والا ہو سکتا ہے. ہم نے اکٹھا رکھنا ہے, پلیٹ فارم پہ متحد رکھنا ہے. اسی نام پہ ہم متحد تھے, اس پہ رہیں گے انشاءاللہ اور ہیں. اسی پہ رہنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ہم متحد. تو بسم اللہ شعر دیکھیے گا کہ آپ سب کے سوال لینے کے لیے کہ روز میں خانہ مودت کا سجانا چاہیے. روز میں خانہ مودت کا, توجہ رکھیے گا, میں خانہ مودت کا سجانا چاہیے, پھر میں حب علی پینا پلانا چاہیے. اور وار ایسا جو مقصر کا جگر جلدی کرے, وار ایسا جو مقصر کا جگر جلدی کرے, ہم عقیدے کو میرے ایسا نشانہ چاہیے. وار ایسا جو مقصر کا جگر جلدی کرے, ہاں عقیدے کو میرے ایسا نشانہ چاہیے. اور منکر آل عباس سے جنگ کرنے کے لیے, منکر آل عباس سے جنگ کرنے کے لیے مومنوں کو بھی قیام غازی آنا چاہیے. ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اپنے عقیدے پر, اپنی ولایت پر کوئی ٹھیس نہ آنے دیں, کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں نے یہ بڑی مشکلوں سے یہ ولایت لے کے یہاں تک پہنچے ہیں, اور جس کو لے کے آپ ہم سب چل رہے ہیں قاضی صاحب اور ہم سب, یہ ہم بالکل اس کو کسی طرح سے بھی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دیکھیے گا کہ مومنوں کو بھی قیام غازی آنا چاہیے, مومنوں کو بھی قیام غازی آنا چاہیے. 5 منٹ میں ختم کروں گا انشاءاللہ. شعر دیکھیے گا کہ جب ملے رزق سخن رب سخن بھی داد دے, داد دے. رب سخن کہا جاتا ہے میر انیس کو. شعر دیکھیے گا, میر انیس بھی داد دے. یوں ملے قاضی صاحب, یوں ملے رزق سخن رب سخن بھی داد دے. یوں ملے رزق سخن رب سخن بھی داد دے. بھئی یوں قلم کرتاس پر اپنا جھکانا چاہیے, یوں قلم کرتاس پر اپنا جھکانا چاہیے. اور بتا دیکھیے گا کہ مانگ دے رزق سخن سجدے میں ہے فکر رسا. واہ, مانگنے رزق سخن سجدے میں ہے فکر رسا. بس نوازش کو کلام فاتحانہ چاہیے, بس نوازش کو کلام فاتحانہ چاہیے. منکر آل علی کو یوں جلانا چاہیے. 313
مشقہ 313 ہے 313 دلوں سے جلانا چاہیے. اچھا قاضی صاحب بڑا مختلف کلام ہے, بس آخری شعر ہے اور آپ کی نظر کرتے ہوئے کہ درود پاک پڑھ لیجیے. میں آپ کی نظر میں نے وہ چھوٹی بہر کا کلام تھا, میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہاں میں ضرور پیش کروں کہ اس بارگاہ میں نے وہ نہیں پڑھا. ایک درود پاک اور پڑھ لیجیے, میں مل جائے ایک درود پاک اور پڑھ لیجیے. اللہ